اورنگ آباد مہاراشٹر میں ان دنوں اورنگ آباد کافی چرچا میں ہے۔ کیا ہے اورنگ آباد کی تاریخ؟ اورنگ آباد شہر کب بسا؟ اسے کس نے بسایا؟ اورنگ آباد کا شروعاتی نام کیا تھا؟ کتنی بار اورنگ آباد کا نام تبدیل کیا گیا؟ اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد کب پڑا اور پھر اسے تبدیل کرنے کی مانگ کب اور کس نے کی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جواب۔ حیدرآباد اور اورنگ آباد کئی چیزوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ دونوں شہر اپنے بہرنگی سنسکرتی یعنی تہذیب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک وقت میں اورنگ آباد کو دکن میں کافی اہمیت حاصل تھی اور اورنگ آباد کئی حکومتوں کی راجدھانی بھی رہ چکا ہے۔ نظام سرکار کی راجدھانی حیدرآباد تھی، لیکن اورنگ آباد کو اپ راجدھانی مانا جاتا تھا۔ آج حیدرآباد اور اورنگ آباد دونوں سرخیوں میں ہیں۔ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر رکھنے کی مانگ اٹھ رہی ہے اور اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھنے کی جو مانگ تھی اس کو پورا کرتے ہوئے حکومت نے اس کا نام سمبھاجی نگر رکھ دیا ہے۔ اورنگ آباد شہر اور ضلع کا نیا نام رکھنے کی مانگ بہت پہلے سے اٹھتی رہی ہے۔ جانتے ہیں اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے۔ محمد بن تغلق نے اورنگ آباد میں ایک مسجد، ایک کنواں اور ایک سرائی بنائی تھی۔ آج اس جگہ کو جونا بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بنایا تھا انہوں نے 1560-70 کی دہائی میں، یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے۔ اس کے بعد وہاں پر ملک امبر آئے جو کہ احمد نگر کے نظام سرکار کے وزیر تھے اور سپہ سالار بھی تھے۔ ملک امبر نے اس جگہ کو دیکھا، وہ جگہ انہیں بہت پسند آئی اور انہوں نے وہاں ایک گاؤں بسانے کا ارادہ کیا اور اس طرح اورنگ آباد کی پہلی بنیاد پڑی اور اس کا نام کھڑکی رکھا گیا۔ ملک امبر نے یہاں سڑکیں، پل اور پانی کے لیے نہریں بنوائی۔ ملک امبر نے نوکھنڈا جیسے محل بھی بنوائے۔ اس کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر نے کھڑکی پر 1616 میں حملہ کر دیا، جس سے شہر بری طرح سے تہس نہس ہو گیا۔ ملک امبر نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس کا کام شروع ہوا اور 1626 میں ملک امبر کی موت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ملک امبر کے بیٹے فتح خان کھڑکی آئے اور انہوں نے اس شہر کا نیا نام رکھا فتح نگر۔ 1626 میں فتح خان نے اس شہر کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس کے بعد 1636 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اورنگ زیب کو دکن کا صوبے دار بنایا۔ اس وقت اس شہر کو دوبارہ نام دیا گیا خجستہ بنیاد، یعنی اورنگ آباد کا تیسرا نام پڑا خجستہ بنیاد۔ پھر 1657 کے بعد خجستہ بنیاد کا نام اورنگ آباد پڑ گیا۔ 1948 میں جب حیدرآباد کا بھارت میں انضمام ہوا تو اورنگ آباد کے ساتھ مراٹھواڑہ کا علاقہ بھی بھارت میں شامل ہو گیا۔ 1988 میں اورنگ آباد نگر پالیکا کے چناؤ میں شیو سینا کو 27 سیٹوں پر جیت ملی۔ شیو سینا سپریمو بال ٹھاکرے نے سانسکرتک منڈل گراؤنڈ میں ایک وجے ریلی کو خطاب کیا اور خطاب کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھا جائے گا۔ تب سے ہر بار اورنگ آباد میں چناؤ کے دوران اورنگ آباد کا نام بدلنے کا مدعا اٹھتا رہا ہے اور یہ چناوی مدعا بنتا رہا ہے۔ 1995 میں اورنگ آباد کی نگر پالیکا میں اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھنے کے لیے ایک پرستاو پارت ہوا اور ریاستی سرکار کو بھیجا گیا۔ ریاست مہاراشٹر میں اس وقت شیو سینا بی جے پی اتحاد کی سرکار تھی۔ 1996 میں شیو سینا بی جے پی کیبنٹ نے اورنگ آباد کے نام کو سمبھاجی نگر کرنے کو منظوری دے دی، جس کے خلاف اورنگ آباد کے ایک نگر سیوک مشتاق احمد کورٹ پہنچے۔ سپریم کورٹ نے ریاستی سرکار کو پھٹکار لگائی۔ اگلی سنوائی تک ریاست میں شیو سینا بی جے پی اتحادی سرکار چناؤ ہار گئی اور مہاراشٹر میں کانگریس راشٹروادی کی سرکار بنی۔ اس وقت کے مکھیہ منتری ولاس راؤ دیشمکھ نے 1996 میں اورنگ آباد کو سمبھاجی نگر کرنے کے ادھیسوچنا کو رد کر دیا۔
جس کے بعد سپریم کورٹ میں دائر یاچیکا خود بخود خارج ہو گئی۔ سال 2014 میں مہاراشٹر میں دوبارہ شیو سینا بی جے پی اتحاد کی سرکار بنی اور اورنگ آباد کے نام کو تبدیل کرنے کے مدعے کو دوبارہ گرمایا گیا۔ 5 سال شیو سینا بی جے پی نے اس مدعے کو گرماتے ہوئے نکال دیے۔ 2019 میں دوبارہ ودھان سبھا کے الیکشن چناؤ ہوئے، جس کے نتیجے کے بعد شیو سینا اور بی جے پی میں سیٹوں کو لے کر کے کچھ انبن ہو گئی، جس کے نتیجے میں مہاراشٹر میں مہاوکاس اگاڑی کی سرکار بنی، جس میں کانگریس، راشٹر وادی، شیو سینا نے مل کر سرکار بنائی۔ یہ بات بی جے پی کو ہضم نہیں ہوئی اور 2.5 سال کے اندر بی جے پی نے اس مہاوکاس اگاڑی سرکار کو توڑنے کا کام کیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ تب یہ سرکار جاتے جاتے اس نے اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف اورنگ آباد کی عوام احتجاج کر رہی ہے۔ اورنگ آباد کی عوام اورنگ آباد کے نام کو تبدیل کرنا نہیں چاہتی، اس سے ان کا کافی لگاؤ ہے۔ اس کے ساتھ ہی نام تبدیل ہونے کے بعد جو دشواریاں پیش آئیں گی اس پر بھی سرکار کو غور کرنا چاہیے۔ تمام ڈاکومنٹس پر نام تبدیل کرانے میں لوگوں کو کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔